اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ جیسا کہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ و تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں تقریباً روزانہ چند آیات پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ حضرات مستفیض ہوں گے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 46 تک تقریباً آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے جناب آدم علیہ السلام کی خلقت، ان کا زمین پر آنا، توبہ کا قبول ہونا، یہ سب آیتیں ذکر ہوئی، اور آیت نمبر 40 جو کہ کل ہم نے پڑھی، اس میں ایک تھا کہ اے بنی اسرائیل اوفو بعہدی اوف بعہدکم، میرے عہد کو پورا کرو، میں اپنے وعدہ اور عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ آگے آیت ہے وَآمِنُوا، آج کی جو موضوع بحث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ایمان لاؤ بما انزلتا، بما انزلتو، ایمان لاؤ اس چیز پر جو ہم نے نازل کیا ہے، جو ہم نے نازل کیا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہاں پر اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف کہ اے یہود، علماء یہود ہیں، مراد یہودی ہیں، کہ اے یہود آمنو بما انزلتو، ایمان لاؤ اس چیز پر جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، اس لیے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے یہ تصدیق کرتا ہے اس چیز کو بھی، لما معکم، جو تمہارے پاس کتاب ہے وہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ مصدقا لما معکم، یہ کتاب جو ہے تصدیق کرتی ہے، جو توریت ہے وہ بھی تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہ قرآن مجید جو ہے، چونکہ یہ دین اسلام میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ جناب آدم سے شروع ہوا، لہذا ہم توریت کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ اوفوا بعہدی، آمنوا بما انزلتو، ایمان لاؤ اس پر، بما انزلتو مصدقا لما معکم، جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، جو توریت ہے یہ اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافر نہ ہو جاؤ، یعنی منکر نہ ہو جاؤ۔ تم تو وہ تھے کہ جو لوگوں کو بتاتے تھے کہ آخری رسول جو آئے گا اس کے صفات یہ ہوں گے، اور تم نے اپنی قوم والوں کو یہ بتایا کہ اس جگہ پر رسول آئے گا،
تمہارے کہنے پہ یہ اہل کتاب، یہ یہودی مدینے میں آ کر قیام پذیر ہوئے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِينَ، پہلے کافر مت بن جاؤ، سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت لے کر کے، یعنی تھوڑی دنیاوی فائدے کے لیے میری آیتوں کو، تھوڑی قیمت دنیاوی فائدے کے لیے، نہ کہ اس کو چھوڑ دو، ان آیتوں کا انکار کر دو۔ ولا نہ بیچو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ علماء یہود کے بارے میں اس آیت میں تذکرہ ہے کہ وہ گمراہ ہوئے، جیسا کہ توریت آسمانی کتاب ہے، اس میں کچھ جگہوں پر، قرآن توریت میں کچھ جگہوں پر تحریف ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہنے کا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پوری کتاب ہی تحریف ہو گئی ہے۔ کچھ جگہوں پر علماء یہود نے مثلا یہ صفات بتائی کہ جو آخری رسول آئے گا وہ ایسا رہے گا، وہ ایسا رہے گا، لیکن جب آخری رسول آئے تو اب انہوں نے وہاں اس جگہ پر اپنے دنیاوی فائدے کے چکر میں کہا یہ وہ نہیں ہے۔ یعنی وہ کفار و مشرکین جو کہ مدینے میں تھے، جن کے سامنے یہ یہودی روز دھمکی دیا کرتے تھے، جس ہم رسول کا انتظار کر رہے ہیں اس کو آنے دو، جب آئے گا تب پھر ہم بتائیں گے، یعنی ہماری حکومت قائم ہو جائے گی۔ آج جب رسول آیا تو اب انہوں نے کیا کیا؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے سی قیمت میں مت بیچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو مت چھپاؤ۔ تو بات کہاں تک پہنچی تھی؟ پیغمبر نے، لہذا اس میں توریت میں کچھ جگہوں پر تحریف ہوئی ہے، اور جو تحریف ہوئی ہے یا جناب موسیٰ کے زمانے میں ہوئی، یا پھر یہ کفار و مشرکین یا یہ یہودی اپنے فوائد کے لیے اس کو الگ الگ طریقے سے بیان کرتے تھے۔ پیغمبر نے مثلا کہا کہ میرا نام تمہاری توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، تو اگر یہ سچے تھے تو توریت اور انجیل لا کے پیش کرتے ہو، کہتے نہیں آپ کا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ سے جنگ کیا، جس طریقے سے کفار و مشرکین نے جنگ کیا۔ تو قرآن نے کہا اگر تمہیں کہتے ہو کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایک سورہ جواب لے کر کے آؤ، لیکن سورہ نہ لا کر کے جنگ کیا، اس کا مطلب سورہ نہیں لا سکتے تھے۔ رسول اللہ کے مقابل میں جنگ کیا یہودیوں نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کہہ رہے تھے وہ حق تھا، جنگ کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ تعالوا الی کلمۃ سواء، لاؤ اس کلمے کو جو سب مانتے ہیں، جو سب مانتے ہیں۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ جو مشترکات ہیں ادیان کے درمیان، یعنی اللہ کو ماننا، ایشور کو ماننا، سب مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، کرسچن بھی مانتے ہیں، ہر جو بھی دھرم ہے، ہر دھرم کا ماننے والا ایشور کو مانتا ہے۔ لہذا بات زیادہ ان چیزوں پر ہونی چاہیے کہ جہاں پر ملتی جلتی ہیں، مثلا اس کو سب مانتے ہیں تو اس کے بارے میں تذکرہ جہاں پہ ملتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ مطرح کرنا چاہیے، تاکہ ادیان کے درمیان، مذاہب کے درمیان، دھرموں کے درمیان اتحاد پیدا ہو۔ اور ہم چونکہ ہم تو جناب موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، جناب عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، لہذا اور جتنا جیسا جناب عیسائی جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم اس سے کہیں زیادہ بہتر جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ یہودی جتنا جناب موسیٰ کو مانتے ہیں، ہم اس سے کئی گنا بہتر جناب موسیٰ کو مانتے ہیں۔ تو فارسی کے ایک مثل ہے، ہر کی صد چون کی صد آمد 90 در دست ماست، جب 100 ہمارے پاس آ گیا تو 90 بدرجہ اولا ہمارے پاس موجود ہے۔ مثلا ہم 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں،
اب یہودی وہ ہے جو جناب موسیٰ کو مانتے ہیں لیکن جناب عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں بلکہ برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ عیسائی وہ ہے جو جناب عیسیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے۔ لیکن ہم وہ ہیں جو آخری رسول کو بھی مانتے ہیں، جناب موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، جناب عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ لہذا بہترین دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور جب رسول آئے تو علماء یہود نے یہ کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ لہذا قرآن مجید نے کیا کہا؟ فَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ اس قرآن مجید پر جو کی تصدیق کرتا ہے اس کی بھی جو تمہارے پاس ہے، یعنی توریت کو بھی تو مانتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، اے علماء یہود پہلے کافر مت جاؤ، مت بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ہماری آیتوں کو تھوڑی سی مال دنیا کے چکر میں مت بدل دو، مت بیچ دو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ پھر آیت ہے آیت نمبر 42 وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حالانکہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے جانتے، بہت اچھے کی طرح، یعنی حق کو چھپا رہے تھے علماء یہود۔ حق کیا تھا؟ حق کیا تھا؟ یہ آخری رسول ہے، جناب عیسیٰ بتا کے گئے تھے، جناب موسیٰ بتا کے گئے تھے کہ ان کی اتباع کرنا، لہذا انہوں نے علماء یہود نے حق کو چھپایا۔ لہذا جو ہے آیت قرآن مجید کی صراحت نے یہ بھی کہی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ایسا نہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں یقین ہے، جانتے ہو، لیکن اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کہ اگر اس رسول کو مان لیں گے تو اب جو مال دنیا جمع ہو کے علماء کے پاس آ رہا تھا وہ سلسلہ جو تھا وہ کہیں ختم نہ ہو جائے، لہذا انہوں نے کہا نہیں، جس رسول کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے تھے یہ وہ نہیں ہے، وہ تو اور ہے۔ لیکن جنہوں نے سنا تھا انہی کی کتابوں کے ذریعے سے، ان کے بیانات کے ذریعے سے، انہوں نے قبول کر لیا۔ اور آگے ہے آیت نمبر 43 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَأَقِيمُوا، اقیموا فعل امر کا صیغہ ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز کو، نماز پڑھو، البتہ قائم کرو نماز یعنی اہتمام کے ساتھ پڑھو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر نماز کا تذکرہ زیادہ تر قرآن مجید میں جہاں پہ نماز کا تذکرہ ہے وہاں پر زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے۔ گزشتہ ادیان میں بھی تھا یہ نماز اور زکوٰۃ، ایسا نہیں کہ صرف دین اسلام میں ہے، بلکہ جو دین اسلام تو حقیقی طول میں ہے جو جناب آدم سے شروع ہوا تھا، لہذا یہ حکم زکوٰۃ اور نماز تمام ادیان میں تھا، اور نماز و زکوٰۃ جہاں پر ہوا زیادہ تر ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں۔ یہاں پر وَارْكَعُوا مَعَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، آتوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی کیا؟ یہاں پر ایک تھوڑا سا اشارہ ہے کہ نماز جماعت، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز جماعت کی طرف اس آیت میں اشارتاً تاکید آئی ہے۔ پھر آیت نمبر 44، آیت نمبر 44 کہتی ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو تم حکم دیتے ہو کس چیز کے لیے؟ اچھائی کی، اچھائی کے حکم دیتے ہو کہ اچھے کام کرو، نیکی کرو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، درحال کہ اپنے نفس کو بھول جاتے ہو، خود تو کہتے ہو اچھا کرو، اور خود دوسروں سے کہتے ہو اچھا کرو اور خود اچھا نہیں کرتے ہو۔ یہ بھی
کس سے خطاب ہے؟ علماء یہود سے ہے. اے علماء یہود، اتامرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو اچھائی کا؟ البتہ یہاں پر علماء یہود سے خطاب ہے، لیکن تمام علماء سے یہ خطاب ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف علماء یہود سے خطاب ہو، ہمارے لیے بھی یہ خطاب ہے. قرآن مجید کے احکام، یہاں تک کہ جو واقعات بھی بیان ہوئے ہیں، ان سب کا تعلق ہم سے ہوتا ہے، ہماری زندگی سے مربوط ہوتا ہے. تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اے علماء یہود، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو اچھائی انجام دینے کا؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود ہی تم اس کو انجام نہیں دیتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور کتاب کو تم خوب پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہو. آج امت مسلمہ میں بھی یہی حال ہے. کتاب خوب پڑھتے ہیں ہم، لیکن ہم کتاب پہ کتنا غور کرتے ہیں، کتنا فکر کرتے ہیں، کن آیات الہی پر ہم عمل کرتے ہیں، یہ اہم ہے. وَتَتْلُونَ الْكِتَابَ، کتاب خوب پڑھتے ہو، رٹا لگاتے ہو. افلا تعقلون، کیوں نہیں عقل سے کام لیتے ہو؟ اس لیے علماء یہود جو ہے رسول اللہ کی بشارت دیتے تھے، جیسا پہلے میں نے تذکرہ کیا. لہذا مدینے میں آ کر یہودی آگے منتظر تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے جو بشریت کو نجات دینے والا ہے، جس کی وجہ سے ہم حقیقی راہ پر پہنچ جائیں گے اور کامیابی ہم حاصل کر لیں گے. لیکن جب رسول آئے تو خود علماء یہود نے ایمان ان پر نہیں لائے. یہ مطلب تفسیر نمونہ سے عرض کیا گیا ہے. ایک حدیث یہاں پر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں تم کو کسی کام کا حکم نہیں دیتا ہوں. مولا کائنات فرما رہے ہیں، ہمارے لیے درس عبرت ہے. میں تم کو کسی کام کا حکم نہیں دیتا ہوں مگر یہ کہ خود اس پر عمل کرو. کسی کام سے میں خود اس پر عمل کروں گا، اور کسی کام سے میں منع بھی نہیں کرتا مگر یہ کہ میں اس سے خود رکوں. لہذا یہ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اگر کسی کام کے انجام دینے کا حکم دے رہے ہیں کسی کو، تو پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اس کام کو انجام دیں. اگر کسی کام سے کسی کو ہم روک رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام کو پہلے خود نہ انجام دیں. اور یہ مولا کائنات کا خطبہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 175 میں بھی اس طرح کے نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ میں اسی چیز کا حکم دیتا ہوں جو میں خود انجام دیتا ہوں. میں جس چیز سے روکتا ہوں خود اس کام کو انجام نہیں دیتا ہوں، تب پھر میں اس کو منع کرتا ہوں. لہذا یہ آیت جو کہہ رہی ہے تتلون الکتاب، صرف کتاب پڑھتے ہو بس، اور اس پر انجام نہیں. اتامرون الناس، لوگوں کو حکم دیتے ہو اچھا کرنے کو، خود نہیں کرتے ہو. آگے آیت نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور مدد حاصل کرو صبر سے. صبر سے مراد خود صبر جو کرتے ہیں، صبر سے مراد روایتوں میں روزہ، جو ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے سے، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز پڑھنا ان لوگوں کے لیے بہت بھاری ہے جو خاشع نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. وہ ان کے لیے نماز پڑھنا کیا ہے؟ بہت بھاری کام ہے. 2 رکعت نماز پڑھنا ان کے لیے بھی مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ وہ خشوع یعنی ایمان نہیں رکھتے ہیں. اگر ایمان رکھیں اللہ پر، اگر اللہ سے ڈریں، تو پھر وہ نماز پڑھنا ان کے لیے سخت نہیں ہوگا. آگے کیا ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. خاشعین کون ہیں؟ ڈرنے والے کون ہیں؟
کہا آیت نے کہ ان کو نماز پڑھنے میں مشکل نہیں ہوتی ہے، آسانی لگتی ہے، مزہ آتا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یہ جانتے ہیں، زن رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ زن کے معنی جب زن علم کے ساتھ آئے تو وہاں پر زن معنی گمان ہوتا ہے، اور جہاں پر لفظ زن اکیلا آتا ہے وہاں پہ زن کے معنی کیا ہے؟ یقین کے ہی معنی ہے، گمان نہیں۔ الذین یظنون، وہ لوگ کی جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے، یعنی قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ اس کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ کیا ہے؟ ان کے لیے نماز پڑھنا سخت ان کو نہیں لگتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بھاری لگتی ہے لوگوں کو نماز پڑھنا، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن وہ لوگ جو ڈرنے والے ہیں ان کو یہ سخت نہیں لگتی ہے۔ لہذا بعض احادیث میں ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور روزے کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو اللہ سے۔ لہذا بعض روایتوں میں ہے، احادیث میں ہے، جب بھی تم کو کوئی رنج ہو، تکلیف ہو، تو وضو کر کے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو۔ اور حضرت علی علیہ السلام کے لیے مشہور ہے کہ جب آپ نماز جا کر کے پڑھتے تھے اور اس وقت اسی آیت کی تلاوت کرتے تھے کہ کیا آیت تھی؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی کوئی مشکل ہوا مسجد میں گئے، جا کے 2 رکعت نماز پڑھی اور آیت پڑھتے تھے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے مراد روزہ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ سخت ہے لیکن جو خاشع ہیں، جو خاکسار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، الذین یظنون، خاشعین کون ہے؟ الذین یظنون، ایمان رکھتے ہیں کہ رب سے ملاقات ضرور کریں گے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کی طرف پلٹ کر کے جائیں گے۔ ان کے لیے نہ تو روزہ ان کو سخت لگتا ہے، نہ تو ان کے لیے نماز سخت لگتی ہے۔ یعنی اگر ایمان ہے، ایمان کے ساتھ انسان ہے، تو پھر ان کو نماز روزہ ادا کرنے میں سختی نہیں لگے گی، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اس کو 2 رکعت نماز پڑھنا بھی اس کے لیے سخت لگتا ہے اسے۔ بس اتنے ہی کافی ہے۔ آخر میں دعا ہے، پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، شہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہم نے جو تلاوت کلام اللہ کیا ہے معبود، اس کو، اس کا ثواب شہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی حاصل ہو ہمارے مرحومین کو اصال ثواب فرما۔ پروردگار ماہ مبارک رمضان ہے، ہماری تمام طاعات و عبادات کو قبول فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔